اس مووی کی ابتدا ایک لینورا نامی عورت سے ہوتی ہے جو ٹریک سوٹ پہن کر صبح سویرے ٹریک پر جاگنگ کرنے نکلتی ہے، جہاں اس کا شوہر کرسٹین درخت کے سائے پر وین میں ہاتھ لگائے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی لینورا جاگنگ کرتے ہوئے وہاں سے گزرتی ہے تو اس کا شوہر غصے میں وین اسٹارٹ کر کے اسپیڈ چلاتے ہوئے پیچھے سے اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کہانی اکثر ہی بدل جاتی ہے اور ماضی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک انٹیلیجنس آفیسر اپنی بیٹی کو قتل کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کیس کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ سکتا جو کہ 3 دن پہلے ہوا تھا، اور کہانی سناتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں دکھایا جاتا ہے جب ایک رات کو لینورا اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے اور رات کے 3 بجے کرسٹین کا موبائل بجنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کرسٹین اور لینورا جاگ جاتے ہیں۔ اب لینورا کو اپنے شوہر پہ شک ہونے لگتا ہے اور وہ موبائل چیک کرنے کا اصرار کرتی ہے، جبکہ کرسٹین مسلسل جھوٹ بولتی ہے۔ اسی گہما گہمی میں لینورا کرسٹین کے ہاتھ سے موبائل چھیننے لگتا ہے تو کرسٹین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں موبائل زور سے دیوار پہ دے مارتا ہے۔ اب یہاں اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین جو کہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب لینورا جو کہ ایک مشہور سنگر ہوتی ہے اپنے کیریئر کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ تر وقت اپنے بیٹے جان کو دینے لگتی ہے۔ لینورا جاگنگ کرتے ہوئے واپس گھر پہنچتی ہے اور اسے سوری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کل شام کا جھگڑا بلانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں جان کو اسکول ڈراپ کروں گی، تو کرسٹین خوش ہو جاتا ہے اور نظروں سے چھپاتے ہوئے اپنا ٹوٹا ہوا موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین کنسٹرکشن والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوست پیٹر سے ملتا ہے اور اس سے خفیہ ڈیل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب کرسٹین زینیا کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو کہ ایک آرکیٹیکٹ ہوتی ہے اور اس سے بلڈنگ کے ایک فلور پہ خفیہ طور پر ملتا ہے، اور زانیہ کرسٹین سے بولتی ہے کہ اس نے رات کو ایک میسج بھیجا تھا، جس کے جواب میں کرسٹین کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی کی وجہ سے اس میسج کو پڑھ نہیں سکا۔ اب زینیہ غصے میں کرسٹین سے کہتی ہے کہ اسے اپنی بیوی یا مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ کرسٹین اسے شانت رکھنے کی کوشش کرتی لیکن زینیہ نا امید ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب لینورا جان کو اسکول ڈراپ کر رہی ہوتی ہے تو ایک اسٹاپ پہ مہتا جو کہ جان کا دوست ہوتا ہے جسے وہ گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ اب لینورا ان دونوں کو آپس میں مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ پر باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ دونوں آپس میں صرف دوست ہیں۔ انہیں اسکول ڈراپ کرنے کے بعد لینورا ایک کار سروس اسٹیشن پہ پہنچتی ہے۔ جب لینورا واپس گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک خفیہ ایجنسی سے ایک پیکج کارڈ لیتی ہے جس کے ذریعے وہ کرسٹین کے فون ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب گھر پہنچتے ہی وہ کرسٹین کے فرینڈ لسٹ دیکھتے ہوئے زینیا کے پروفائل چیک کرنے لگتی ہے، جہاں وہ زینیا اور اپنے شوہر کرسٹین کی تصویریں دیکھ لیتی ہے جن میں وہ دونوں بہت خوش نظر آتی ہے، تو لینورا کے دل میں مزید اپنے شوہر کے لیے شکوک پیدا ہوتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لینورا کو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے آفس میں کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے جس کے لیے وہ خود کو تیار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران کرسٹین آفس سے واپس آتا ہے۔ لینورا اس کا ہاتھ پکڑ کر رومانس کے لیے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کرسٹین بنا اٹریکٹ ہوئے واش روم جانے کے لیے اسے ایکسکیوز کر لیتا ہے۔ اب اگلے سین میں کرسٹین کے آفس میں پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین اور پیٹر شراب کی گلاس ہاتھ میں اٹھائے ہوئے زینیا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لینورا بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے، اور زینیا کو دکھایا جاتا ہے جو ریڈ کلر کے لباس میں ہوتی ہے اور کرسٹین اور پیٹر کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے ان سے ملتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کرسٹین اور زینیا چپکے سے سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے لینورا بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اب یہاں اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین اپنے ایک ہمسایہ کن کے ساتھ ملتا ہے جو کسی فیسٹیول میں آتش بازی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کرسٹین کن سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لینورا سے بریک اپ کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں کم اسے کہتا ہے کہ لینورا اچھی ہے، تم اس کے ساتھ آنےسٹ رہو، اور ویسے بھی آنےسٹی ایک اچھی عادت ہے۔ اب کرسٹین اپنے گھر پہنچتے ہی صوفے پہ لینورا کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی لینورا پوچھتی ہے کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جواب میں اسے کرسٹین کہتا ہے کہ نہیں، اور وہ اپنی جھوٹ پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو لینورا اسے کہتی ہے کہ اس نے اسے زینیا کے ساتھ پارٹی کی شام انٹرسیکشن کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جبکہ کرسٹین خاموش رہتا ہے۔ لینورا غصے میں زور سے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے اپنے کیریئر کے 2 سال اپنے بیمار بیٹے کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا۔ لینورا کرسٹین کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے لینورا کو طلاق دی تو وہ پولیس کو رپورٹ کرے گی کہ کرسٹین نے کس طرح دھوکہ دہی سے کمپنی کے اسٹاک میں ہیرا پھیری کی اور اپنے لیے پیسہ بنایا۔ لینورا خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرسٹین کی فراڈ کو بری طرح ایکسپوز کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین اپنے کنسٹرکشن والی جگہ پہ اپنے دوست پیٹر سے ملتا ہے اور فراڈ والے مسئلے کو حل کرنے کو کہتا ہے، اور وہیں پہ وہ زینیا سے بھی ملتا ہے اور جھوٹ بول کر اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رشتہ ختم کرنے جا رہا ہے۔ اب زینیا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں جلد اپنے والدین سے ملاؤں گی۔ اب اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین ایک پرانے دوست کے سینٹرا سے ملنے جاتا ہے، جبکہ اس کی بیوی لینورا اس کی جاسوسی کرنے اس کی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ اب کرسٹین کیسنڈرا سے ملتا ہے جہاں کیسنڈرا اسے بتاتی ہے کہ لینورا کوئی ایسی شخصیت نہیں
और अब उसे लेनورا کے ایکس ہسبینڈ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ اب کرسٹین مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سونیا کو کال کرتا ہے کہ لینورا اپنے ایکس ہسبینڈ کے موت میں ملوث سمجھی جاتی ہے، جس کی تصدیق اس کے میوزک ٹیچر نے بھی کی تھی، جبکہ لینورا اس پہ نظر رکھے ہوتی ہے اور پیچھے کھڑی ہو کر اس کی ساری باتیں سن لیتی۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین زینیا کے گھر ان کے والدین سے ملنے جاتا ہے اور لینورا انہیں دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر جب کرسٹین گھر پہنچتا ہے تو وہ لینورا سے پیار سے بات کرنے لگتا ہے، جبکہ لینورا کا رد عمل وحشیانہ ہوتا ہے اور وہ دونوں کے بیچ زبردست جھگڑا ہوتا ہے۔ لینورا گھر پہ دعویٰ کرتی ہے اور کرسٹین کا ہینڈ بیگ باہر پھینک کر اسے دھکا دے کر باہر نکال پھینکتی ہے، اور پھر اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں وہ لینورا کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ کرسٹین اپنی کار کو اپنی کمپنی کی ایک سفید وین سے بدل لیتا ہے اور جھاڑیوں میں چھپ کر لینورا کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لینورا ٹریک سوٹ پہن کر اپنے ٹریک پر جاگنگ کرنے نکلتی ہے، اور جیسے ہی وہ پاس سے گزرتی ہے تو کرسٹین گاڑی اسٹارٹ کر کے تیز چلاتے ہوئے پیچھے سے اس کے اوپر چڑھا لیتا ہے، اور وہ وہاں سے سیدھا اپنے آفس پہنچتا ہے اور خود کو کام میں مصروف رکھتا ہے تاکہ سب یہ سمجھ سکے کہ کرسٹین آفس میں ساری رات کام کرتا رہا۔ اور جب کرسٹین واپس گھر لوٹتا ہے تو پریشانی کی حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور شاور لیتے ہوئے رونے لگتا ہے۔ بہرحال ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ شراب پینے لگتا ہے تو اچانک سے لینورا پیچھے سے گھر میں داخل ہوتی ہے، جسے دیکھ کر کرسٹین چونک جاتا ہے۔ لینورا اسے کچھ ایسا احساس دلاتی ہے کہ جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں، اور اپنے آج کی نیو ٹریک جاگنگ کے بارے میں اسے بتانے لگتی ہے۔ یہاں کرسٹین کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے شخص کو مارا ہے۔ اگلے سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ بیڈ پہ سونے لگتا ہے تو کرسٹین لینورا سے کہتا ہے کہ وہ اب بھی لینورا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں خبر ملتی ہے کہ 3 بچوں کی ماں ایکسیڈنٹ میں ماری جا چکی ہے۔ وہاں پہ کچھ اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اس جگہ کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ایک پارٹی کے دوران 2 انٹیلیجنس آفیسر کرسٹین سے تفتیش کرنے اس کے گھر آتے ہیں اور مرڈر کے بارے میں اس سے پوچھنے لگتے ہیں، تو جواب میں کرسٹین کہتا ہے کہ وہ اس دن اپنے آفس میں کام میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد کرسٹین جائے وقوع پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے قتل کیا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے کچھ یادگار کے طور پر موم بتیاں جلائی ہوتی ہے جہاں بچوں نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہے۔ اب کرسٹین کو ایک نیوز چینل سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل ملک سے باہر بھاگ چکا ہے، لہٰذا وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب لینورا کو شک سا ہو جاتا ہے کہ قتل والے دن اس کا پیکج کارڈ استعمال ہوا تھا، لہٰذا وہ پیکج کارڈ چیک کروانے کے لیے ایجنٹ کے پاس چلی جاتی ہے جہاں سے اسے فوٹیج مل جاتے ہیں، جس سے لینورا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں لینورا اس دن کرسٹین کا نشانہ بننے والی۔ لینورا یہ جان کر کافی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اب جب کرسٹین واپس گھر لوٹتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کرسٹین لینورا سے کچھ کہنے لگتا ہے لیکن لینورا اس سے پہلے اس ایجنٹ کو کال ملاتی ہے، تو اسی دوران کرسٹین لینورا کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتا ہے اور بات بدلتے ہوئے اس ایجنٹ سے کہتا ہے کہ ہم اس گاڑی کے نمبر پلیٹ کے بارے میں معلومات چاہیے۔ تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لینورا فوراً گھر سے بھاگتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے۔ کرسٹین اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین زینیا کو فون کرتا ہے جبکہ زینیا کوئی رسپانس نہیں دیتی، جبکہ دوسری جانب خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس اس کے گھر مزید معلومات اکٹھے کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لینورا اور کرسٹین ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر پہ ملتے ہیں جہاں لینورا کرسٹین سے کہتی ہے کہ وہ اس کا کوئی جرم کسی کو نہیں بتائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ کرسٹین کو پہلے زینیا سے تعلق ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اسے قتل کرنا ہے، کیونکہ وہ خود کو اس سے انسیف محسوس کر رہی ہوتی ہے، جبکہ کرسٹین جواب میں ہچکچاتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے لینورا اسے بتاتا ہے کہ مائک جو کہ ایکس ہسبینڈ ہوتا ہے اسے میں نے ہی مارا تھا۔ یہ سن کر کرسٹین کافی حد تک مطمئن ہو کر زینیا کو مارنے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے۔ اب اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دونوں ایک ٹرپ پلان کرتے ہوئے ایک ہوٹل میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اپنے پلان کے مطابق لینورا ریسیپشن پہ کال ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نہ آ رہے ہیں، اور اسی دوران وہ کرسٹین کے موبائل سے زینیا کو ایک میسج بھی بھیجتی ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے وہ قتل کے دوران ہوٹل میں تھے۔ جب کرسٹین خفیہ طور پر بلکنی سے نکلتے ہوئے زینیا کے گھر جا پہنچتا ہے، اب زینیا کرسٹین کو گھر کے اندر آنے سے روکتی ہے اور دروازہ بند کر کے واپس جانے کے لیے کہتی ہے، جبکہ کرسٹین دروازہ توڑتے ہوئے زبردستی اندر گھس جاتا ہے اور زینیا کو پکڑ کر پیار کرنے لگتا ہے۔ تبھی زینیا کے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے اور اس کا دھیان بھٹکنے لگتا ہے، تو کرسٹین اسے زور سے ہاٹ کس کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہاں دوسری جانب ہوٹل میں روم سروس دینے ایک کلائنٹ آتا ہے۔ تو لینورا زور زور سے باتیں کرنے لگتی ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے باتیں کر رہی ہے، اور یہاں کرسٹین زینیا کو قتل کرنے کے بجائے وہ دونوں ڈیپ انٹرسیکشن کہتے ہیں جس میں انہیں بہت وقت لگتا ہے۔ اب یہاں لینورا کو شک سا ہونے لگتا ہے اور وہ خود بھی وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ جب زینیا بنا کپڑوں کے واش روم میں ہوتی ہے اور شیشے میں اپنے پیچھے اچانک سے لینورا کو دیکھ لیتی ہے تو شاک ہو جاتی ہے۔ تبھی لینورا اسے ایک تیزدار دانت سے قتل کر دیتی ہے۔
اب جب کرسٹین واشروم جاتا ہے تو خون سے لت پت لینورا کو زینیا کے ڈیڈ باڈی پہ پھینک لیتا ہے۔ اب اگلے دن کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں زینیا کے پڑوسیوں سے خبر ملتی ہے کہ زینیا مسنگ ہے، تو پولیس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور چھان بین کرنے لگتی ہے، لیکن انہیں کسی کا ڈی این اے ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی فنگر پرنٹس ملتے ہیں۔ جبکہ زینیا کے موبائل پہ آخری آیا ہوا میسج کرسٹین کا ہوتا ہے، تو تفتیشی افسرز کرسٹین اور لینورا کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ وہ دونوں اس دن ٹرپ پر تھے، جس کے لیے ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ وہ آفیسرز کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت انویسٹیگیٹ کی مگر انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسی دوران لینورا کرسٹین کو ایک جگہ پہ اب جلانے کے لیے رضامند کر دیا۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس کتوں کا استعمال کرتے ہوئے زینیا کی لاش کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کرسٹین بوٹنگ کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور آگ جلا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کرسٹین دور سے دوربین کے ذریعے آگ میں زینیا کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد کے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ دونوں اپنا گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اب اس انٹیلیجنس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ وہ کرسٹین کو مجرم مانتا ہے، مگر شواہد کی کمی کی وجہ سے اسے آج تک سزا نہیں دی جا سکی۔ اب دریا کے اندر زینیا کی ڈیڈ باڈی اور اس کے ہڈیوں کو دکھایا جاتا ہے، جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ کیس آج تک سولو نہیں ہو سکا۔ اور اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔